بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے متعلق احادیث۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اس کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ متفق علیہ کا یہ معنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ مومن بن جاؤ، اور مومن نہیں بنو گے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو۔ اور سنو، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں، جب تم اس کو کرو گے تو محبت کرنے لگو گے، تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا کرتے اور ان کے ساتھ بازار کو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم بازار کو جاتے تو عبداللہ بن عمر کسی معمولی سامان فروش کے پاس سے، اور نہ ہی کسی بڑے کاروباری کے پاس سے، اور نہ کسی غریب کے پاس سے، اور نہ کسی اور کے پاس سے گزرتے، مگر آپ اس کو سلام کرتے تھے۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے بازار کو چلنے کے لیے فرمایا، تو میں نے آپ سے کہا، آپ بازار میں کیا کریں گے؟ نہ تو آپ کاروبار کے لیے ٹھہرتے ہیں، نہ سامان کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، نہ اس کا بھاؤ لگاتے ہیں، اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ یہیں بیٹھیں کہ ہم بات چیت کریں۔ تو مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بطن، پیٹ والے۔ راوی نے کہا طفیل بڑے پیٹ والے تھے، ہم تو سلام کے لیے جاتے ہیں، جس سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 6 حقوق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب وہ انتقال کرے تو اس کے پاس حاضر ہو، جب وہ دعوت دے تو اس کو قبول کرے، جب اس سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب وہ چھینکے تو اس کو چھینک کا جواب دے، اور جب بھی وہ غائب رہے یا حاضر ہے اس کی خیر خواہی کرے۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حسن سلوک سے متعلق 6 حقوق ہیں۔ جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے، جب وہ دعوت دے تو قبول کرے، جب وہ چھینکے تو اس کی چھینک کا جواب دے، جب وہ انتقال کرے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے، اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے اور سنن دارمی کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے ہماری مجالس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم اس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو بیٹھنا ہی ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا،
تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی قصہ میں فرمایا راستہ بتانا یہ بھی حق ہے، مجالس میں بیٹھنے کا، بازاروں میں بیٹھنے کا۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قصہ میں روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم مظلوم کی مدد کرو اور بٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ یعنی اگر بازار میں بیٹھنا ہے تو سلام کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرو، تبلیغ کرو، بٹکے ہوئے کو راستہ بتاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس آدمی کے لیے جو راستہ بتلائے، سلام کا جواب دے، نگاہ نیچی رکھے اور سوار کرنے پر مدد کرے۔ یہ حدیث پاک شرح السنہ کی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، میرے باغ میں فلاں آدمی کے کھجور کے جاڑ کی ایک شاخ ہے اور اس کی شاخ کا ہونا مجھے تکلیف دیا ہے اس نے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس کہلا بھیجا کہ مجھ کو تو اپنی شاخ بیچ دے۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے لیے ہبا کر دے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تو وہ جنت کی ایک شاخ کے بدلے مجھے بیچ دے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو تجھ سے بڑھ کر بخیل ہو سوائے اس آدمی کے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک امام احمد نے اس کو مسند احمد میں لکھا اور یہ حدیث پاک شعب الایمان میں اور بہقی شریف میں ہے۔